نبی کی آمد کا سب سے پہلے انتظار کس نے کیا؟ یتیم بچوں نے کیا۔ وہ بچے جو مدینے کی گلیوں میں بے سہارا گھومتے تھے، وہ بچے رو کر کہتے تھے یا خدا کوئی تو محمد جیسا سہارا بھیج دے، کوئی تو ایسی شخصیت بھیج دے، کوئی تو ایسا وارث بھیج دے جو غیروں کی اولاد کو اپنی اولاد کا درجہ دے۔ او میری قوم کے نوجوانوں، یتیم بچے راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کر خیرات مانگتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ قبلہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا پیارا بھیج دینا۔ او بھائی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون، کہاں چلا گیا ہمارا وہ دل جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کرتا تھا، کہاں چلی گئی ہماری وہ غیرت جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی سینہ چوڑا کر دیتی تھی۔ آئے میرے ربا، ہمیں کس بد نظر کی نظر لگ گئی؟ جو قوم نبی کی محبت میں جیا کرتی تھی، آج وہ قوم دنیا کی محبت میں دفن ہو چکی۔ جو قوم نبی کی محبت میں رویا کرتی تھی، جو قوم خاشیت الہی میں رویا کرتی تھی، آج وہ قوم ڈراموں کی سیریل دیکھ کر رو رہی، فلموں کے سین دیکھ کر رو رہی۔ جوانوں ایمان سے بتاؤ، کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی گٹی نہیں لگائی تھی؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی لوری نہیں دی تھی؟ آج اسی نبی کی شان کے خلاف گستاخی ہوتی ہے اور تم ٹس سے مس نہیں کرتے۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور تم یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہو جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی دلہ، جو بھی بغیرت 2 ٹکے کا انسان اٹھتا ہے تیرے نبی کی شان کے خلاف بھونکتا ہے اور تو موبائل چلاتا رہتا ہے، یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ حلالی ماں دا حلالی پتر ہوئے، کو نبی دی سنان نہ ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اگر ختم نبوت کا مسئلہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو پھر پتر یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف گندے ڈرامے دیکھتی رہی۔ ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ پروان چڑھنے والے بچے دھوکے باز تو بن سکتے ہیں، چور تو بن سکتے ہیں، فراڈیے تو بن سکتے ہیں، خادم حسین رضوی نہیں بن سکتے۔ جی کیا کہنا، کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ایک وقت تھا جب مائیں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی، علی اکبر جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی۔ ایک طرف وہ مائیں تھیں، ایک طرف آج کی مائیں ہیں۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے نا، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے نا، تو اپنے بچوں کو گودی میں چھپا لیتی، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، باہر گلی میں مولویوں کی تحریک چل رہی ہے، مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی جی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، زمانہ ٹھیک کب تھا
جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا. اس وقت بھی مائیں تھیں, اس وقت بھی باپ تھے, مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے, غیرت کی قربانی بھی ہے. یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے, غیرت کی قربانی بھی ہے. میری بہن, ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا تھا کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے, نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت. سبحان اللہ. کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے. رکھ دل وچ خوف خدا سیندا, کہیں بندے دا حق پیویں نہ. رکھ دل وچ خوف خدا سیندا, کہیں بندے دا حق پیویں نہ. گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ, کرے ہمت بزدل تھیویں نہ. او سچ منہ تے آکھیں ظالم کو, کرے گردن اصلوں نیویں نہ. او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ. ہائے 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 سبحان. جیونی دا حیالی زندگی جیونی ہے. اے میری قوم دے نوجوان, ساری دنیا تیرے اوتے ناراض تھی مجھے کوئی گل کہن, سارا جمل جہان تیرے اوتے ناراض تھی مجھے کوئی گل نہیں. اے شریکن, اے اپنین, اے پرائن, اے ناراض تھیندے بھی رانن تے نال منیندے بھی رانن. میں آتا ساری دنیا تیرے اوتے ناراض تھی مجھے, سارا جمل جہان تیرے اوتے ناراض تھی مجھے کوئی گل کہنی, مگر بندہ دا پتر بنی اپنی این چھوٹی جئی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی منے ہوئی. اگر تیری این چھوٹی جی زندگی دے وچ میرے محمد دا رب تیرے اوتے ناراض تھی گیا, یاد رکھی تیری جھوکاں اجڑ ویسے. اتھے جوان دی زندگی کو کیا بیٹھا رواں, اتھے دا بڈھے بابی بھی کم کو ٹپئی پہ. میں دا ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. قبلہ سہیں چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے, قبر دلتا تھی گئی ہیں, جسمچ او طاقت نہیں رہی, زبانچ او ذائقہ نہیں رہا, ہاتھ ہیں کم دن, کان ہیں سنیندہ کچھ نہیں, اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آندہ. لیکن افسوس تا مقام اے ہے, آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا, آج دا بابا جھوٹ بولیں تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. اللہ اکبر. بابا جی ہون دا قبر دی خوشبو بھی آمن لگ گئی ہے, قبر دی خوشبو آمن لگ گئی ہے, دیکھو تیرے انجام دی بدبو حالی تک نہیں آئی. اور تیرے کلو دا وہ مچھلی بھی چنگی, جکو پانی دو بہر کڈو تو آدھی میں مر ویساں, میری جان نکل ویسی. پانی نال دیکھو مودت ہے, میرا عشق پانی, پانی ہے تو میں ہاں, پانی نہیں میں تو اجن ویس. کتنی دوستی ہے پانی نال, کتنی مودت ہے پانی نال. او جانور تھی کہ, او مچھلی تھی کہ پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو بندہ تھی کہ رب تو بغیر کیویں جیندہ پئی, تو بندہ ہو کہ رب تو بغیر کیویں سا لیندہ پئی. بابا جی اے پچھلی عمر گناہاں گزار کے, جھوٹ چغلی تاس تے پتیاں گزار کے اپنی نوجوان نسل کو کیا دیکھ میں اللہ نال دشمنی, کیا دیکھ میں اپنی شیطان نال یاری. ساری زندگی تائیں اللہ نال مقابلے کیتے, اے ہوندہ کھا کے ہوندہ پی کے تا ہوندی ہی نا شکری کرنا, اے اللہ نال مقابلے نہیں تا کیا ہیں. ساری زندگی تائیں اللہ دا حیاء نہیں کیتا, کم از کم ہون اپنی چٹی داڑھی دا حیاء تا کر. حیاء وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی, چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی. لٹین دی اگنین دی کہیں نہ نٹھی, تے اجنین دی ہر کہیں نٹھی. پروفیز میاں پتہ اوملے لگ سی جدہ آسی مو دے مٹی. ہمیں سونے محمد دا امتی, تے کو چٹے والن دا حیاء نہ ہو, تے کو چٹی داڑھی دا حیاء نہ ہو. ہمیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ, ہمیں سونے محمد دا امتی کھاوے دھیاں بھینی دا حق, دھیاں بھینی دا حق کھاندہ اگر مر گئوں لوگ تیری اولاد کو کیا اکسن جاؤ جا, تو کس مونل گل کرنے نہ مرادت تیرے دا پیو بھی دھیاں بھینی دا حق کھا کے مرے ہاں. اے نسل نو لیکا نہ لا, نسل دا نک نہ کٹا. شاہ جی کی کریے, میں دا بے نیاز فرمندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جدہ رب فرصت دیوی, جدہ اولاد کما کے تلی ترکھی تمر توجہ رب والے پاسے کی تھی کر. کسی بزرگ سے پوچھا گیا نا بابا جی کیا حال ہے, کہا کوئی حال نہیں بیٹے, اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں, زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آئی. ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا, تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا.
बुजुर्ग ने क्या किया, खाना पीना ही छोड़ दिया। पहला दिन गुजरा कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन गुजरा कुछ नहीं खाया, तीसरा दिन गुजरा कुछ नहीं खाया। घर वालों ने पूछ लिया, बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, नमाज पढ़ने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था। हाय, ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं मेरी कौम के नौजवानों, आज का मेरा सारा बयान भूल जाना, मेरी आवाज, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले सब भूल जाना, मगर मेरी ये 3 बातें कभी ना भूलना, मेरी ये 3 बातें कभी ना भूलना। अगर ये 3 बातें मेरी होती तो शायद मैं आप लोगों के आगे हाथ ना जोड़ता, क्योंकि ये अमानत है मेरे मुस्तफा की और मैं अमानत की खयानत नहीं करूंगा। 3 बातें कभी ना भूलना। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मैं कयामत के दिन हर एक गुनहगार की सिफारिश करूंगा, मगर 3 तरह के गुनहगारों की सिफारिश नहीं करूंगा। ओ मेरे सहाबा, कयामत के दिन मैं हर एक गुनहगार की सिफारिश करूंगा, मगर 3 तरह के बदबख्तों की सिफारिश नहीं करूंगा। सिफारिश करना तो रही दूर की बात, मोहम्मद इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। अब सुनिएगा, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सोनिया बताए ना, आखिर वो 3 बदबख्त लोग कौन से जिनकी कयामत के दिन आप सिफारिश नहीं करेंगे? तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उंगल उठाई, सहाबा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सहाबा पहला वो बदकिस्मत इंसान जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी थी, अल्लाह ने उसे माल दिया, दौलत दी, पैसा दिया, लेकिन वो मुतकब्बिर बन बैठा, वो मगरूर बन बैठा, वो अल्लाह की गरीब मखलूक के सामने पैसों की नुमाइश करता रहा और फिर तकब्बुर करते करते, पैसों की नुमाइश करते करते बगैर तौबा के ही मर गया। सहाबा गवाह रहना, मैं उस बदबख्त शख्स की सिफारिश नहीं करूंगा। आज अगर तेरे पास दौलत के अंबार हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दौलत फिरौन के पास भी थी। आज अगर तेरे आगे लोग झुकते हैं तो ये कोई बड़ा कमाल नहीं है, लोग यजीद के आगे भी झुका करते थे। हिको रंग दा कफन ते हिको जियां कबरा, मर गए इंसान बराबर, होंदा फर्क अमीर गरीब दा जगते, सब कब्रिस्तान बराबर, गुनहगार हुसूं ते दोज़ख सड़सी, तेरी मेरी जान बराबर, खड़े होसन शाकिर महशर विच पक्की वास्ते खान बराबर। इसलिए जब गरीबों के सामने दौलत की नुमाइश करने का दिल करे तो फौरन मेरे सोने मोहम्मद का वो फरमान याद कर लेना। मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम का दिल दुखेगा। फरमाया, ओ मेरे सहाबा किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी की तारीफ बयान न करना, इससे बेवा औरत का दिल दुखेगा। फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो कभी भी अपनी दौलत पर मान न करना, किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना। या रसूलल्लाह, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा शख्स कौन सा है जिसकी कयामत के दिन आप सिफारिश नहीं करेंगे? मेरे रसूल करीम ने फरमाया, दूसरा वो बदबख्त इंसान जो सारी जिंदगी शराब पीता रहा, तो सारी जिंदगी शराब पीता रहा, नशा करता रहा और शराब पीते पीते बगैर तौबा के मर गया। फरमाया, सहाबा गवाह रहना, मोहम्मद कयामत के दिन उनकी सिफारिश नहीं करेगा। और नशा करने वाले अपने मोहल्ले में जाना, नजर दौड़ाना, कोई हाफिज की माँ है, कोई कारी की माँ है, कोई हाजी की माँ, कोई नमाजी की माँ, कोई रातों की तारीकियों में उठ उठ कर रोने वाले की माँ, एक लम्हे के लिए अपने अंदर के मुफ्ती से पूछ और सैयद को इतना बता दे कि तेरी माँ किसकी माँ है, तो कहीं वो शराबी की माँ तो नहीं, तेरी माँ किसकी माँ है, कहीं वो गुनहगार की माँ तो नहीं, कहीं वो बेनमाजी की माँ तो नहीं, कहीं वो चोर की माँ तो नहीं। हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, छोड़ दे ये शराब,
اس شراب نے نہ جانے کتنے آباد گھروں کو برباد کر دیا۔ یا رسول اللہ، تیسرا کون سا شخص ہے، تیسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے رو کر فرمایا، صحابہ گواہ رہنا، جس بدبخت شخص نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اپنے ماں باپ کو درد دیا، ماں باپ کا جینا حرام کر دیا، فرمایا کل قیامت کے دن ان کی سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔ پوری رات باپ کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ آج ایک باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور کمزور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی وظیفہ دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا ہے۔ آج بھی باپ اسی راستے میں بیٹھا ہے جہاں سے بیٹا روانہ ہوا تھا۔ 10 سال گزر گئے ہیں، بیٹے کو شرم نہ آئی، کوئی کمزور سا شخص پیچھے میری انتظار میں بھی بیٹھا ہے۔ آج بھی باپ انہی راہوں پہ بیٹھ کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے، کبھی تو اللہ میرے بیٹے کو لے کر آئے گا۔ آج باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، مگر ایک بیٹا ہے جو باپ سے سخت نفرت کر بیٹھا ہے۔ آج بھی باپ درد بھرے جملے بول رہا ہے، درد بھرے الفاظ بول رہا ہے، کیا حال سناواں دل دا تے کوئی محرم راز نہ ملدا، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اترو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے۔ آج باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی۔ خدارا میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کا جینا اتنا بھی حرام مت کرو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی بلا کھڑی ہو جائے گی۔ آئے میری سوچ تے پانی پھیر سجن ڈی تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہے گی، میری سوچ تے پانی پھیر سجن ڈی تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہے گے، میرا امن سکون آرام خوشی کی تو لوڑ سوا میرا کیا رہے گے، اکر ختم جوانی میں دکھی دی ڈی تو کمر نوا میرا کیا رہے گے، میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ ڈسا میرا کیا رہے گا، میرا سب کچھ تو تیرے نام پر قربان ہو گیا ہے۔ ساری زندگی باپ بیٹے کو بلاتا رہا، بیٹا آ جاؤ، ایک بار اپنا مکھڑا تو دکھا جاؤ، ایک بار اپنا چہرہ تو دکھا جاؤ، ایک بار اپنی زیارت تو کرا جاؤ، مگر بیٹا نہ آیا۔ آخرکار باپ یہ کہتے ہوئے مر گیا، چلا گیا، یہ کہتے ہوئے چلا گیا، بیٹے جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آقا کریم اچانک رونے لگے اور رونے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سونیا خیر تو ہے، آج اچانک رونے کی وجہ کیا بنی؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہتے آنسو بتا رہے تھے، صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی۔ صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، جنہیں اپنا سمجھا وہی پرائے نکلے، جن کے لیے راتوں کو جاگتا رہا اور روتا رہا وہی میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔
اللہ اب تو ان آنسوں نے بھی فریاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا دنیا میں فریاد سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر آ جانا، مجھے اس محبت سے لپٹا لینا، کیونکہ اب انسانوں کی دنیا میں میری ہستی بس بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ میں جس راستے پہ چلا دھوکے نے میرا استقبال کیا، جس ہاتھ کو تھامبا اسی نے مجھے کاٹا، اور جب میں چیخا، جب میں درد سے کراہیا تو لوگ بولے کمزور ہو گیا ہے تو، کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے تو، اس لیے تو رو رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹا کبھی کسی کو دکھی نہ کرنا، پر کاش وہ یہ بھی دعا دے دیتی کہ کوئی میرے بیٹے کو بھی دکھی نہ کرے، کوئی میرے لال کو بھی دکھی نہ کرے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یا اللہ اس وقت میں ٹوٹ چکا ہوں، اس وقت میں بکھر چکا ہوں، اس وقت میں گر چکا ہوں، آ جانا، مجھے جوڑ لینا، ورنہ تیرے ظالم لوگ مجھے روند ڈالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، مرد کبھی نہیں روتا۔ سنو، جب باپ کا کندھا نہ رہے، ماں کی گود باقی نہ رہے، بہن کی آواز سنائی نہ دے، بھائی بے وفائی کر جائیں، اور جب بیوی بیگانی ہو جائے تو اس وقت مرد کا صرف دل نہیں روتا، اس کی سانسیں بھی رو پڑتی۔ مرد کیوں نہیں روتا؟ مرد رلایا جاتا ہے، مرد تڑپایا جاتا ہے۔ بد نصیب وہ نہیں جو دنیا ہار جائے، ارے بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی مظلوم کی آہ کا نشانہ بنا دے، بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی دکھی انسان کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ کبھی کسی کے صبر سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کی خاموشی بھی قیامت بن جاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت رہنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جوانوں، مسجد اقصی کے صحن میں لاشیں بچتی رہیں اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ نبیوں کی سرزمین خون سے تر ہوتی رہی، اور 57 ملکوں کے حکمرانوں کی غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، تو آج ہماری نسلیں کسی فلمی ایکٹرز کے پیچھے نہ چلتی، بلکہ حضرت عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی۔ اگر فلسطین اور غزہ کی مائیں پوری دنیا میں ہوتی تو آج میری قوم کے نوجوان سیدنا عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے۔ فلسطین کی وہ ماں جس کے 5 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ملبے تلے دفن ہو گئے، نہ کفن ملا نہ جنازہ، بس ریت پتھر اور چیخیں، مگر وہ ماں روئی بھی تو صرف اللہ کے آگے۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے دیا تھا، تو نے ہی لے لیا، بس اب مجھے صبر دے کہ میں اپنے شہید بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ جوانوں، فلسطین کی اس ماں کی چیخیں آج اگر حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑ جاتی تو خدا کی قسم اسرائیلی اپنی پیدائش پر افسوس کرتے، زمانہ دیکھتا کہ اسرائیلی اپنی پیدائش پر لعنت کرتے۔ آج اگر حضرت عمر فاروق کے کان میں آواز پڑتی تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، وہ فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے اے اقصی تو گھبرا نہیں، تیرا عمر آ گیا ہے۔ جہاں مظلوم روئے وہاں عمر خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج عمر فلسطین کے بچوں کی لاشیں نہ دیکھ سکتے، آج وہ امت کے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتے اٹھو، جب تک اقصی قید میں ہے تمہاری نیند حرام ہے، جب تک عمر زندہ ہے، جب تک مسجد اقصی قید میں ہے، اس وقت تک تمہاری نیند حرام ہے، تم نہیں سو سکتے۔ مگر افسوس آج وہ چیخیں امت کے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہیں اور امت خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ آج فلسطین کی ماں اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر بھی یہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فلسطین کی مائیں ہیں، جب بیٹے کی لاش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا ہے۔
ایک طرف وہ مائیں. آج ہماری ماں کا حال یہ ہے. آج اگر فلسطین کے لیے بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں کہتی ہے چپ رہو بیٹا, کوئی بات نہیں, زمانہ بہت خراب ہے. میں نے کہا بی بی زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا. اس وقت بھی مائیں زندہ تھیں, اس وقت بھی باپ تھے, مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں, یہ غیرت کی قربانی بھی ہے. دل کے کانوں سے سنیے گا میری قوم کے نوجوانوں, کبھی بھی 5 موقعوں پر عبادت مت کرنا, ثواب کی جگہ گناہ ملے گا. پہلا موقع کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ دے کر نماز نہ پڑھنا, بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کر نماز نہ پڑھنا, ثواب کی جگہ گناہ ملے گا. بوڑھے باپ کا دل توڑ کر تہجد میں آنکھیں نم نہ کرنا, ثواب کی جگہ گناہ ملے گا. بوڑھی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر عمرے کے سفر پر نکل جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مار کر اس کے جنازے میں شریک ہو جانا. خدارا میرے بھائیوں, بھائی بہن بیوی بچوں کا حق مار کر حج کرنے مت جانا, کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو وہ سجدے قبول نہیں جو کسی مظلوم کے آنسوں سے تر ہوں. وہ سجدے بالکل بھی قبول نہیں. جس بھائی کا حق مار کر تم احرام باندھ رہے ہو, ارے وہ احرام کہاں ہے, وہ تو ظلم کی چادر ہے. آج کل میرے معاشرے کے نوجوان کہتے ہیں کہ عورت بے غیرت ہوتی ہے اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے, یہ بے حیا ہو گئی ہے, ہم دلہ پن پسند نہیں کرتے, ٹھکرا دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اے نوجوانوں, عورت بے غیرت نہیں ہوتی بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن بیٹی یا بیوی ہوتی ہے. عورت بے غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اصل بے غیرتی تو یہ ہے کہ تم مرد ہو کر ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے. جب وہ ماں بن کر تمہاری گندگی صاف کرتی تھی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی. جب وہ بہن بن کر تمہارے کپڑے دھوتی تھی, تمہارے جوتے صاف کرتی تھی, تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی. جب وہ بیوی بن کر تمہارا غصہ, تمہاری چپ, تمہارا غرور سہتی ہے اس وقت بھی وہ تمہاری عزت ہوتی ہے. اور جب وہ تم سے اپنا حق مانگنے کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تمہیں اس کی غیرت یاد آ جاتی ہے. غیرت کا وزن عورت کے دوپٹے سے نہیں مرد کے کردار سے ناپا جاتا ہے. اور جب عورت بگڑ رہی تھی تو اس وقت مرد کہاں مر گیا تھا؟ جس نے وقت پر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما تھا, جس نے وقت پر عورت کو سمجھایا نہیں تھا. ایمان سے بتاؤ, عورت کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ عورت نے دیا؟ نہیں, مرد نے دیا. عورت کو با اختیار کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا؟ نہیں, مرد نے بنایا. تم نے اسے موبائل تحفے میں دیا اور جب اس نے اسی موبائل پر ناچنا شروع کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی. تم نے ہی اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا کہ ماڈرن لڑکیاں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں, اور جب اس نے ماڈرن کا لباس پہنا تو تم نے کہا بے غیرت ہو گئی ہو, تم نے کہا بے حیا ہو گئی. نادانو, تم نے ہی تو اسے ناچنے کا مشورہ دیا تھا, تم نے ہی تو اسے پینٹ شرٹ پہننے کا مشورہ دیا تھا, تم نے ہی تو اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا تھا. اگر عورت چپ چاپ تمہاری بات سہتی رہے تو وہ اچھی ہے, اور اگر کسی بات کا جواب دے دے تو تم کہتے ہو عورت بے ادب ہو گئی. عورت جب تک برداشت کرتی ہے تب تک تم مرد کہلاتے, اور جس دن وہ سوال کرتی ہے اس دن تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے. دوسری طرف بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آج کل کی لڑکی ماں باپ کی عزت کو مٹی میں روند کر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہے, ہوٹلوں پہ مل رہی ہے, تنہائی کو محبت سمجھ بیٹھی ہے. کسی راہ چلتے آوارے نے کہہ دیا تھا کہ تم بہت کیوٹ لگتی ہو, تم بہت اچھی لگتی ہو. اسے لگا کہ وہ شہزادہ ہے, وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا, وہ تو عشق کرنے والا ہے, اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوٹ لگتی ہو, تم مجھے اچھی لگتی ہے. ماں باپ کی عزت کی دچیاں اڑا کر اس آوارے کے پیچھے بھاگ نکلی. 6-7 دن تو بڑے پیار سے گزرے, 8ویں دن فلمی محبت کے بعد 9ویں دن اس اجنبی کا لہجہ بدلنے لگا, 10ویں دن آواز بھی سخت ہو گئی, اور 11ویں دن پتہ چلا کہ وہ آوارہ لڑکا اسے طلاق دے کر کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ نکلا ہے. میری بہن, تجھے کس نے کہا تھا کہ ایک اجنبی تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ گھر سے بھاگنا عزت ہے؟ آج تو کس منہ سے واپس جائے گی؟ جس باپ نے اپنی جوانی تجھے پالتے ہوئے گزاری, جس ماں نے اپنی چادر میں تجھے چھپایا, آج تو ان ماں باپ کی عزت کو بازار میں لے گئی,
انہی معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا، اور آج جب وہ آوارہ لڑکا تجھے چھوڑ گیا، آج تو واپس اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے، ایمان سے بتا آج بوڑھے ماں باپ کو منہ دکھاتے ہوئے تیری غیرت تجھے جینے دے گی؟ ہرگز نہیں جینے دے گی۔ تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، مگر تو یہ بھول گئی کہ ماں باپ کا دروازہ بند ہو جائے تو دنیا کی ہر راہ تنگ ہو جاتی۔ عزت والی بیٹیاں باپ کی پگڑی کو روند کر غیر کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ وہ لڑکا جو دن میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، رات کو تمہاری تصویروں کو غیر محرم مردوں کو دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہاری معصومیت کو بیچتا ہے۔ عزت والا دوپٹہ کسی مہنگے برانڈ سے نہیں ملتا، یہ تو ماں باپ کے سائے سے ملتا ہے۔ اور جو بیٹیاں اس دوپٹے کو سنبھال لیتی ہیں، رب ان کے قدموں تلے جنت بچھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ساری دنیا خوش رہتی ہے مگر یہ تین لوگ بڑے ہی پریشان رہتے۔ آخری بات میرا بیان ختم ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ساری دنیا خوش رہتی ہے مگر یہ تین لوگ بڑے ہی پریشان رہتے۔ پوچھا گیا حضرت وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا مددگار جو کسی کا درد دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، اپنے منہ سے نوالے نکال کر دوسروں کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی رگوں سے خون نکالتا ہے دوسروں کی رگوں میں ڈالتا ہے، مگر جب اس بیچارے پر برا وقت آتا ہے تو لوگ اس پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ فرمایا نمبر 2 وفادار بیچارہ بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے، وہ جو ایک بار کسی کو اپنا کہہ دے پھر ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے مگر اسے نہیں چھوڑتا، لیکن جب وہ اپنی سچائی لے کر قبر میں اترتا ہے، سچائی لے کر قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو دنیا اسے ایک اچھا انسان کہتی، اس کے جیتے جی لوگ اسے دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، مگر جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا انسان تھا۔ فرمایا نمبر 3 دل کا صاف انسان بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے، اگر دل کے صاف رہو گے تو ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبے رہو گے، اور یہ وہ تین لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بریں پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک نوجوان میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، آپ میرے باپ کو بلا کر اس کو کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ تجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، بغیر پوچھے تیرا مال کیوں خرچ کر دیتا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا ابا رسول کریم نے آپ کو بلایا ہے، رسول کریم کی عدالت لگی ہے، اپنی عدالت میں آپ کو بلایا ہے۔ بوڑھے باپ کے قدم جسے زمین نے جکڑ لیے ہوں، بوڑھے باپ کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں بے چینی تیرنے لگی، وہ سمجھ گیا کہ رسول کریم کی عدالت میں بیٹے نے میری شکایت کر دی۔ لرزتے ہاتھوں سے سوٹی سنبھالتے ہوئے کانپتے قدموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے قدم بڑھائے۔ یہ بوڑھا شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھا ہی رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس نوجوان کے باپ سے کہو جو ابھی راستے میں ہے، آپ تک پہنچا نہیں ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ آئے تو اسے کہنا کہ اے بندے جو اشعار تو نے راستے میں اپنے دل ہی دل میں پڑے ہیں نا، پہلے وہ اشعار سناؤ۔ اس نوجوان کے باپ کو کہنا اے اللہ کے نیک بندے راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دکھ بھرے اشعار اپنے دل میں پڑے ہیں نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے شفقت بھری نظر اس بوڑھے پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ کے بندے تیرا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے جو اشعار تو نے اپنے دل میں آتے ہوئے پڑھے تھے نا، دل میں کہے نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ یہ سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھیں برس رہی تھی،
دل زخموں سے چور چور تھا۔ باپ نے روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ بھرے اشعار سنائے۔ وہ اشعار عربی زبان میں تھے، ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ میری نیند، میری بھوک، میری خوشیاں سب کچھ تیرے لیے تھا۔ میری خوشی بھی تیرے لیے تھی، میری نیند بھی تیرے لیے تھی۔ میں دن میں محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا تھا، پورا دن کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پر بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں پورا دن محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا، تجھے گلے لگا کر سوتا۔ جب میں تجھے گلے لگاتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بیٹا، تیری ہلکی سی آہٹ پر میں جاگ جاتا تھا۔ جب تجھے بخار آتا تھا نا تو میں پوری رات تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ جب تو کروٹ بدلتا تھا تو میں اللہ تعالی سے ڈھیروں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ بیٹا، تو گود میں تھا، میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا، اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، میں آج بھی تیرے لیے فکر میں ہوں۔ بیٹا، جب تجھے بخار آتا نا تو میں رات بھر تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، تیرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا تیری سانسیں گنتا رہتا تھا، اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے۔ بیٹا، میں تیرے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا رہا، میں تیری بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے، میرے بیٹے کو آزاد کر دے اس بیماری سے۔ بیٹا، میں اپنی نیندیں تجھ پر قربان کرتا رہا، مگر آج تو کہتا ہے کہ میں تیرے مال کو کیوں خرچ کرتا ہوں؟ بیٹا، تیرے رونے پر میں روتا تھا، میں وہ باپ ہوں، تیری آہ پر میری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر میری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر میرا دل لرز جاتا تھا۔ جب تو بیمار ہوتا میں دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کو بھاگتا کبھی ادھر کو بھاگتا تیرے لیے دوا لاتا۔ جب تو بھوکا ہوتا میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا۔ جب میں تجھے بھوکا دیکھتا تھا تو میں بیماری کے ہونے کے باوجود بھی، بیمار ہونے کے باوجود بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی، میں لازر ہونے کے باوجود بھی محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا تھا، پھر وزنی بھاری بوریاں اپنے کندھے پر لاتا تھا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے شہزادے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو بھلا دیا، اپنی خواہشات قبرستان میں دفن کر دی، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تو بچہ تھا، میں جوان تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنی سانسیں کھٹاتا رہا، تجھے زندگی دیتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تجھے کھلاتا رہا، تجھ میں جوانی بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، یہاں تک کہ آج تو طاقتور ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا، آج تو عزت دار ہو گیا اور میں بے عزت ہو گیا۔ ہائے ہائے، دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، یہ بڑا شخص دکھ بھرے اشعار سنا رہا تھا، دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھا، وہ نوجوان جو زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، بیٹے کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ باپ نے کہا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے اپنے باہوں میں لیے پھرتا تھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے مجھے بوجھ سمجھنے لگا ہے، میری پچھلی قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ بیٹا جب تو چل نہیں سکتا تھا میں نے تجھے انگل پکڑ کر چلنا سکھایا، آج جب میں لرزتے قدموں سے چلتا ہوں، آج جب میں کمزور قدموں سے چلتا ہوں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹا میں تیری ہنسی کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، تیری مسکراہٹ کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، اپنی نیندیں قربان کرتا رہا، اپنی خوشی قربان کرتا رہا۔ آج جب میری آنکھوں میں جھریاں آئیں
تو تو نے مجھے سہارا دینا بھی چھوڑ دیا۔ بیٹا تیرے رونے پر میری دنیا لرز جاتی تھی، آج میری آنکھوں میں آنسو ہے اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو بیمار ہوتا تھا، میں رات بھر جاگتا تھا، تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن آج میں بستر پر بے بس پڑا ہوں اور تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو مجھ سے میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے تیری ہر خوشی پوری کی، اپنی ضرورتوں کو بھلا کر تجھے خوشیوں سے نوازا۔ ہائے بزرگ کے دکھ بھرے اشعار نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا، باپ کے دکھ بھرے جملوں نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا۔ نبی نے روتے ہوئے نوجوان بیٹے کی طرف دیکھا، وہ نوجوان بیٹا جو اس وقت زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو ٹیر رہے تھے۔ وہ نوجوان لرزتے ہوئے قدموں سے اپنے باپ کی طرف بڑھا، بوڑھے باپ کے قریب آیا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور زاروں قطار رو کر کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دو۔ رو کر کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی شکایت آپ کے دل پر اتنا بڑا زخم لگا دے گی۔ ابا میں نے آپ کے احسانات کو بھلا دیا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے آپ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اپنی ہی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھونے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا اے نوجوان، کان کھول کر سن لے، آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تیرا باپ جہاں چاہے تیرے مال کو استعمال کر سکتا ہے، تو ہرگز نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں، اس گھر میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ فرمایا پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں۔ دعائیں لبوں سے نکلتی رہتی ہیں، دعائیں منہ سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی۔ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے التجائیں کرتے ہیں، بیماری سے شفا کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، مگر ہر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں۔ جس گھر میں بوڑھے والدین کے دل ٹوٹ جائیں، وہاں برکت اور قبولیت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا، جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، شیطان اس گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین کی نافرمانی کی جاتی ہو، بوڑھے والدین کو بے عزت کیا جاتا ہو، اونچی آواز میں بک بک کی جاتی ہو، اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ اور جس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دے، وہاں ایسی تباہی آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کو آپس میں دشمن بنا دے، رحمت کو زحمت میں بدل دے اور محبت کو نفرت میں بدل دے۔ وہ گھر جہاں والدین کی آنکھیں نم ہوں، وہاں شیطان اپنے جال پھیلا کر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی تباہی ہوتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی رہتی ہے، یہ تباہی ہے۔ جب شیطان گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے نا، ماں باپ کے رونے کی وجہ سے، اللہ اکبر، پتہ ہے پھر کون سی تباہی آتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی لگی رہتی ہے، اولاد اپنے دل سے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز اور تلاوت بھاری لگنے لگ جاتی ہے۔ شیطان دماغ میں ایسے خیال ڈالتا ہے کہ بندہ والدین کو ہی اپنی بدبختی کی وجہ سمجھنے لگتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، وہاں بے برکتی ایسے بسیرا کر لیتی ہے کہ دولت ہونے کے باوجود بھی سکون غائب ہو جاتا ہے۔ پھر گھر میں دولت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس دولت میں برکت نہیں ہے، کھانے میں لذت نہیں رہتی،
اور زندگی ایک عجیب بے چینی میں گزرنے لگتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسے گھروں میں بیماریاں، ذہنی دباؤ، ناگہانی آفات دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اندر ہی بسیرا کر لیتی۔ ہر کام میں رکاوٹ، ہر قدم پر پریشانی اور ہر لمحے بے سکونی کا سامنا لگا رہتا ہے، کیونکہ والدین کی آہیں، والدین کی طرف زمین پر نہیں گرتی، والدین کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش الہی کا دروازہ جا کھٹکھٹاتے ہیں اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو، والدین کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یاد رکھنا یہ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم ایسی بیماری میں، ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف بھی بولتا ہے۔